إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جس ماہ مبارک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے وہ آیا اور ختم ہونے کو ہے. یہ مبارک گھڑیاں اور لحظات اختتام پذیر ہیں اور ہمیں محاسبے کی دعوت دیتی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا اور کس نہج پر ہماری تربیت ہوئی. اعمال حسنہ کی صورت میں کیا ذخیرہ ہم نے جمع کیا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی طرف انابت توبہ اور استغفار کی کیا صورت رہی. ہم نے قیامت کے روز اپنے پروردگار سے ملاقات کے بارے میں کیا سوچا ہے. یہ ملاقات حق ہے ولقاؤں کا حق تم، اے اللہ تجھ سے ملاقات کرنا حق ہے. کچھ لوگ یہ ملاقات نیکیوں کے ساتھ کریں گے اور کچھ لوگ یہ ملاقات گناہوں کے ساتھ کریں گے. تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک ہم کو عطا فرمایا تاکہ اس کے ایک ایک لحظے سے ہم استفادہ کر سکیں اور اپنی آخرت کے لیے استعداد کر سکیں، تیاری کر سکیں. تو اس تیاری کے بارے میں سوچنا چاہیے. قیامت پر حق ہے اور قائم ہو کر رہے گی اور اللہ رب العزت سے ملاقات بھی حق ہے
اور سب سے پروردگار نے سوال کرنے ہیں اور باتیں کرنی ہیں، جس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اب بھی کچھ لحظات باقی ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس کے دل کی صداقت کے ساتھ جان لے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کی توبہ صدق قلبی کے ساتھ دیکھ لے اور جان لے اس بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ان لحظات کو غنیمت سمجھ کر ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، کہ قبل اس کے کہ تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے تم دنیا میں خود اپنا حساب لے لو اور اپنا حساب لیتے رہا کرو، اور قبل اس کے کہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے تم اپنے آپ کو خود تولتے رہو اور وزن کرتے رہو، اپنے اعمال کو تولتے رہو۔ اور فرماتے ہیں بتدین بالعرض الاکبر، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے زینت اختیار کر لو، اپنے آپ کو سجا لو، بن جاؤ، سمر جاؤ، سج جاؤ، سب سے بڑی پیشی کے لیے۔ یہ پیشی رحمان کے سامنے ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی، اس کے لیے زینت کی ضرورت ہے۔ زینت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں، ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک تو اللہ کا رنگ ہے، اس کی اطاعت کا نور ہے، اس کی وحی کا نور ہے، اس نور سے، اس رنگ سے اپنے آپ کو سجا دو، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور دوسری زینت شیطان کی طرف سے ہے، وہ بھی اپنا راستہ سجا کر پیش کرتا ہے اور بڑا سنوا کر پیش کرتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اس راستے کو اپنا کر کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ شیطان کی دعوت بھی انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنے راستے کو سجا دھجا کر پیش کرتا ہے، اور لوگ اسے بخوشی اپناتے ہیں۔ یہ شاہ نشانہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی وحی کی قدر نہیں کرتے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو لوگ رحمان کی وحی سے اور کتاب و سنت سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، ہم خود اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے اور خوب دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سجا لو، یہ سجاوٹ یا تو وحی الہی کے ساتھ ہے، اللہ کے علم کے نور کے ساتھ ہے، اور یا پھر شیطان کی سجاوٹ جو اپنے راستے کو، اپنے اعمال کو جو کہ بدعت ہوتے ہیں سجا دجا کر پیش کرتا ہے۔ پروردگار کی اس پیشی کے لیے سج جاؤ اور سمر جاؤ۔ نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کی لذت عطا فرما دے، قیامت کی دن اپنا دیدار عطا فرما دے،
اور اپنے چہرے کی زیارت عطا فرما دے. والشوق الی لقائک، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. اسی ملاقات کا ذکر ہے، اسی سب سے بڑی پیشی کا ذکر ہے. اس ملاقات کے شوق سے میرے دل کو بھر دے اور اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا فرما دے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک اللہ کا دیدار ہے، دوسرا پروردگار کی ملاقات ہے. یہ ملاقات رحمان کے سامنے پیشی ہے، جو سب سے بڑی پیشی ہے، جو عرض اکبر ہے. اس کا شوق میرے اندر پیدا کرے. اس شوق پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں یہ دیکھوں اور سوچوں کہ تجھ سے ملاقات کیسے بہتر ہو سکتی ہے. جیسے کسی عزیز نے دور سے آنا ہو اور کئی سال بعد آنا ہو تو اس سے ملاقات کے لمحات یادگار ہوتے ہیں. اس کی آپ تیاری کرتے ہیں، اچھے پکوان کا اہتمام کرتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو جائے جو اس کو پسند ہے. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے، مجھے ایسا بنا دے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے، ایسا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ قیامت کے روز جب تجھ سے ملاقات ہو تو تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ شوق لقاء، شوق ملاقات، کہ مجھے اپنی ملاقات کے قابل بنا دے کہ تو مجھے دیکھ کر راضی ہو جائے. ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک صحابی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، چھوٹا سا واقعہ، جس کا جنازہ اللہ کے پیغمبر نے پڑھا اور اس کو قبر میں اتارا. قبر میں اتارتے وقت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم ارفع عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. یا اللہ اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اسے دیکھ کر ہنسے، تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش اس قبر میں آج میں دفن ہو رہا ہوتا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا تاکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ عظیم دعا مجھے حاصل ہوتی، اس دعا کی تاثیر مجھے ملتی. تو پروردگار کی لقاء کا شوق، اس کی ملاقات کا شوق، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شوق میرے اندر پیدا ہو جائے اور میں اس ملاقات کی تیاری کروں، سوچوں، سمجھوں، غور کروں کہ تو کیسے خوش ہوگا، مجھے دیکھ کر کیسے راضی ہوگا، یہ ملاقات کیسے سنور سکتی ہے اور میرے لیے بہتر ہو سکتی ہے. مجھے ویسا عقیدہ بنانے کی اور ویسا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ تعالی سے ملاقات کی تیاری کا شوق، اس تیاری کی استطاعت کہ مجھے اس کے لیے سجنے اور سنورنے کی توفیق دے دے، ایسا بنا دے کہ تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ ملاقات حق ہے، ہر شخص سے اللہ نے یہ ملاقات کرنی ہے. اور ملاقات کا تناظر کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی. فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا. حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور ایک ہی ضرب میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ان کو فنا کر دیا جائے گا. یہ خوفناک منظر قیامت کے وقوع کا. وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائیں گے. فہی یومئذ واہیہ، یہ سخت ترین آسمان قیامت کے دن بہت ہی کمزور دکھائی دیں گے، پھٹ جائیں گے. والملک علی ارجائها، فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ،
اور تیرے پروردگار کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. اللہ کے عرش کی ہیبت، اللہ رب العزت کا عرش پہ استوا اور 8 فرشتوں کا اس عرش کو اٹھانا. نبی علیہ السلام کے فرمانے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. آج اللہ نے مجھے اجازت دی، حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خلقت کے بارے میں بتاؤں. وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ سارے کے سارے کتنے قوی جثہ ہوں گے اور کتنی بڑی جسامت کے مالک ہوں گے. ان کی بھی ایک ہیبت ہوگی. فرمایا کہ ان کی کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے تک جو فاصلہ ہوگا وہ 700 سال کی مسافت کے بقدر ہوگا. 700 سال تک برق رفتاری کے ساتھ سفر ہوگا تو کتنا فاصلہ طے ہوگا. اتنا فاصلہ اس ہر فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک ہوگا. باقی جسامت کتنی ہوگی، کتنی طوالت ہوگی. وہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. کتنے قوی الجثہ، ان کی اپنی ایک ہیبت ہوگی. اور پھر یوم تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، پھر اس دن تم پیش کر دیے جاؤ گے اس بڑی پیشی کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے، رحمان کے سامنے، جبار و قہار کے سامنے. اور پیشی ایسی ہوگی کہ تم سے تمہارا کوئی گناہ، کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوگا. ہر عمل ظاہر ہوگا، ہر عمل کھل کے سامنے آئے گا. اللہ رب العزت جو ہر عمل سے واقف ہے، ہر عمل سے آگاہ ہے، اس کے سامنے یہ پیشی ہے. اس کے سامنے تم پیش کیے جاؤ. اللہ اکبر. یہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لے، ہم سے حساب نہ لے اور ہمارے معاملے کو بغیر حساب کے رفع دفع فرما دے. ہمارے معاملے کو حساب اور مناقشے کے بغیر جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. بڑا ہی بڑا حساب ہے، بہت ہی سخت حساب ہے. اس پروردگار نے لینا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس پروردگار نے حساب لینا ہے. تو اگر یہ معاملہ حساب کے بغیر رفع دفع ہو جائے تو یہ بندے کی بہت بڑی سعادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کا یہ حساب کئی طرح کا ہوگا. یہ بات تو معلوم ہے کہ ما منکم من احد الا یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں اور اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو اور بالکل براہ راست باتیں ہوں، بالکل براہ راست کسی ترجمان کے بغیر سارا حساب و کتاب کا معاملہ ہو. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا اس کا آسان حساب لیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا. اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما لے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا. اس آسان حساب کی مختلف صورتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مسند احمد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں نفل ادا کر رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے میں گڑ گڑا کر ایک دعا کر رہے تھے. میں نے وہ دعا غور سے سنی اور سمجھی. اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ میرا آسان حساب لینا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما دے. عائشہ فرماتی میں اٹھ کر بیٹھ گئی. جب اللہ کے پیارے پیغمبر نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا مل حساب الیسیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ آسان حساب کی استدعا کر رہے تھے.
یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ينظر الى کتابه فيتجاوز له عنه. آسان حساب کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا صحیفہ دیکھے گا، نامہ اعمال دیکھے گا، اور دیکھ کر بندے کو معاف کر دے گا. کچھ پوچھے بغیر بندے کو معاف کر دے گا، تجاوز فرما لے گا اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر. یہاں ایک اور حدیث اس کا معنی واضح ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے. ابو داؤد طیالسی کی حدیث ہے اور جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو، اس بات کا شوق ہو، من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہ الاستغفار. جس شخص کی یہ خواہش ہو اور جو شخص اس بات کو محبوب جانے کہ قیامت کے روز اپنے صحیفہ اعمال کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے اور اس کا صحیفہ اعمال اس کو خوش کر دے، فلیکثر فیہ الاستغفار، تو اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دے، اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دے. اگرچہ گناہوں کی بہتات ہے، گناہوں کی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو تو اپنے صحیفے کو استغفار سے بھر دے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے صحائف دیکھے گا اور صحائف دیکھ کر ہی ان بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا اور ان سے کوئی حساب نہ لے گا اور کوئی سوال نہ کرے گا. یہ استغفار کی برکت ہو سکتی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے صحیفے کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو اور اپنے صحیفہ اعمال کو استغفار سے بھر دو. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر قوت عقیدہ، ایک بندے کا ٹھوس عقیدہ اور مستحکم توحید، اور مثال کے طور پہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سے محبت، سنت پر عمل کا جذبہ اور سنت کو اپنانے کا شوق اور ذوق. یہ بڑے طویل قسم کے اعمال ہیں. اخلاق حسنہ، اچھی گفتار، میٹھی گفتگو. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق اچھا ہو، ایک گھر کی گارنٹی جو جنت کے اوپر ہوگی، اعلیٰ طبقہ میں ہوگی، اوپر اعلیٰ طبقے میں وہ گھر تعمیر ہوگا. اس گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق اچھا ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. اللہ کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز بندے کا اخلاق ہوگا. تو اللہ رب العزت انہی چیزوں کو دیکھ کر، بندے کے صحیفے کو دیکھ کر اس کی مغفرت کا اور بخشش کا فیصلہ فرما لیں گے. یہ حساب بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان کہ پروردگار کسی مناقشے اور حساب کے بغیر بندے کو معاف کر دے گا اور اس کے نیک اعمال کی قوت اس کے گناہوں پر غالب آ جائے گی اور اس کے استغفار کی کثرت اس کے گناہوں کو مٹا ڈالے گی. ایک ہی حساب کی شکل. دوسری ایک اور حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک بندہ طلب کیا جائے گا، پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا. اس شخص کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا اور بڑے گناہوں کو چھپائے رکھنا، بڑے گناہوں کو اٹھائے رکھنا. بندہ قریب آ رہا ہے اور گناہوں کی ہیبت اور خوف میں مبتلا ہے. جب وہ قریب آ جائے گا تو اللہ رب العزت چھوٹے گناہ پیش کرے گا. یقررہ صغار ذنوبہ، چھوٹے گناہوں کا اقرار لے گا اور وہ اقرار کرے گا، ہر گناہ مانے گا، اس کے پاس انکار کی کوئی صورت نہ ہوگی. ہر گناہ کا اقرار کرے گا، ہر گناہ کو تسلیم کرے گا اور ساتھ ساتھ کام رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہ اس قدر باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھل گیا تو میرا کیا بنے گا، یہ سوچ کر وہ ڈر رہا ہے
اور بڑے گناہوں کی ہیبت میں مبتلا ہے. جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، ان سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. اللہ اکبر. اب وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا اچانک اس میں جرت آ جائے گی اور کہے گا کہ یا اللہ انی عملت اعمالا لا اراها ها هنا، میں نے کچھ اور بھی عمل کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما کر کھلکھلا کے ہنس پڑے تھے. اس قدر ہنسے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی داڑھیں دیکھ لی، اندر سے آپ کی داڑھیں ہمیں دکھائی دینے لگے، اس قدر آپ کھلکھلا کے ہنسے. آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، کھلکھلا کر نہیں ہنسا کرتے تھے. کانا اکثر ضحکی تبسم، اللہ کے پیغمبر کا زیادہ ہنسنا تبسم کی حد تک ہوتا تھا. اور یہ خائفین اور صالحین کا وتیرہ ہے، یہ متقین کا منہج ہے. بہت زیادہ ہنسنا ان کے منہج کے خلاف ہے. ایک تابعی حسن بصری رحمہ اللہ جن کی اپنی شکل یہ ہے کہ کبھی آ رہے ہوتے تو اس قدر خوف ان پر غالب ہوتا جیسے قبرستان سے کسی میت کو دفن کر کے آ رہے ہیں. کہیں بیٹھے ہوتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے کسی شخص سے اس کی میت کی تعزیت کر رہے ہیں. ایک بار ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں پھر ہلا کے ہنس رہا ہے اور ٹھٹھے لگا رہا ہے. حسن بصری وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا ہر جزء علی الصراط، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا تم نے پولیس رات عبور کر لیا ہے؟ کیا تم نے قیامت کے پولیس رات جو جہنم کے اوپر قائم ہوگا اسے عبور کر چکے ہو؟ اگر تو عبور کر چکے ہو تو پھر تمہارے پاس ہنسنے کا جواز ہے، ورنہ نہیں. یہ پیغمبر اسلام کا تقویٰ اور صالحین کا خوف کہ ان کی ہنسی تبسم تک محدود ہوتی تھی. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آج ہم نے پہلی بار پیغمبر اسلام کی داڑھیں دیکھی، اس قدر آپ کھلکھلا کے ہنسے. اس شخص کی جرت پر جو پہلے ڈر رہا تھا، جب پروردگار نے اس کے اعمال کو، اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا تو اچانک بول پڑا کہ یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ کہاں ہیں، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت کے حساب کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو دیکھے گا. گناہوں کی بھرمار ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اس کے جانب میں کچھ نیکیاں بھی موجود ہوں گی جن کی قوت، جن کی صلابت ان گناہوں پر چھا جائے گی اور اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس بندے کے درجات جنت میں اونچا کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دے. حساب کی ایک اور شکل ستر ذنوب کی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قیامت کے دن حساب و کتاب کی دعوت دی جائے گی. وہ آئے گا یدنو من ربہ، اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لے گا، اس قدر قریب کہ حتی یضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اپنا ایک پہلو اس شخص پہ رکھ دے گا. یسترہ من الخلائق، اور اس شخص کو تمام خلائق سے چھپا لے گا. پورے میدان محشر میں موجود لوگوں سے، تمام اولین و آخرین سے اسے چھپا لے گا. اب وہ پروردگار کی کنف میں چھپا ہوا ہے اور یوناجی ہے، اور اللہ تعالیٰ سرگوشیاں کر کے اس سے حساب لے گا. اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کا حساب کوئی نہیں سن پائے گا. صرف اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان سرگوشیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. بندہ بھی چھپا لیا گیا، حساب و کتاب کی آواز بھی چھپا لی جائے گی اور یوں اس کا حساب ہوگا. اور وہ حساب کیا ہوگا؟ یقررہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار لے گا اور بندہ اقرار کرتا جائے گا. جب تمام گناہ پورے ہو چکیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا وغفرتھا لک اليوم، میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج ان کو معاف کر دیتا ہوں. وہ یہ شرعی قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جس گناہ پر پردہ ڈال دے قیامت کے روز اس گناہ کے تعلق سے اپنے بندے کو رسوا نہ کرے گا. رسوائی کا موقع تو اس وقت تھا جب وہ بندہ گناہ کر رہا تھا
اللہ کے غضب کو دلکار رہا تھا. اب تو ایک وقت گزر چکا ہے, اللہ اس کو کیسے رسوا کرے گا. لیکن پیغمبر علیہ السلام کے منہج اور آپ کے طریقے کے مطابق ہر گناہ سے توبہ کرو, خواہ ہو ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, خواہ وہ باریک ہو یا موٹا ہو, جیسا بھی گناہ ہو ہر گناہ سے توبہ کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے. یہ سب آسان حساب. ام المومنین نے پوچھا کہ مشکل حساب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب یا فقد ہلاک. جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے دوران حساب مناقشہ کر لیا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا, وہ شخص یقیناً ہلاک ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے مناقشے اور اس کے کیوں کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکے. یہ مشکل ترین حساب ہے. یہ حساب کی شکل بعض بندوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا بذریعہ مناقشہ کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا. اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا. اس بندے کے لیے بربادی ہے, جہنم کی تباہی اور جہنم کی ہلاکت ہے. اس بندے کے لیے خسارہ ہی خسارہ اور ناکامی ہی ناکامی ہے. تو یہ بڑا کڑا مرحلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حساب بہت طویل ہوگا. لن يزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. قیامت کے روز بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے نہیں سرک سکیں گے, ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے. عن حیاتہ فیما امضى, پوری زندگی کا حساب, یہ کہاں گزاری اور کیسے گزاری. وعن شبابہ فیما ابلغ, پھر اپنی جوانی کا حساب, جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری. وعن مالہ من این اکتسب, پھر مال کے بارے میں حساب کہ مال کہاں سے کمایا. وفیما انفق, اور کہاں خرچ کیا. ذرائع آمدنی کیا تھے اور مصارف کیا تھے, خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال عن عملہ فیما علم, جو اللہ نے اس کو علم دیا اس علم پر عمل کے بارے میں حساب ہوگا کہ عمل کیا یا نہیں کیا اور کس حد تک عمل کیا. یہ 5 سوال ہیں. اب یہ کتنے طویل ہو سکتے ہیں, کتنے طویل. زندگی 60 سال کی, 70 سال کی, 100 سال کی, ایک ایک لحظے کا حساب, پھر جوانی کی گھڑیوں کا حساب, پھر مال کا حساب, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب, اور پھر علم پر عمل کا حساب کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا. تو کتنا یہ طویل حساب ہوگا. من نوقش فقد ہلاک. اللہ تعالیٰ نے اگر حساب لیتے لیتے کیوں کر کے پوچھ لیا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا, یہ عمل تم نے کیوں کیا تھا, وہ شخص برباد ہو جائے گا. آئیے اس ملاقات کو سجانے کے لیے ان فارمولوں پر عمل کریں جو پروردگار نے بتائے ہیں. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جس شخص کے دل میں اپنے پروردگار کی اچھی ملاقات کا شوق ہو, اچھی ملاقات کی طلب ہو, اچھی ملاقات کے حرص ہو, جو شخص اس ملاقات میں اپنے آپ کو سجانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے تاکہ پروردگار مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے, راضی ہو جائے, تو وہ 2 کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ. بلکہ بعض علماء اس ملاقات کو اللہ کے دیدار سے تعبیر کرتے ہیں. ایک تو پروردگار کی ملاقات حساب و کتاب کے موقع پر, اور ایک پروردگار کی ملاقات جنت میں اس کے دیدار کی صورت میں. انتہائی اہم نعمت, انتہائی قیمتی نعمت. تو فرمایا کہ جس شخص کو اس ملاقات کا شوق ہو, اس ملاقات کے حرص ہو, اچھی ملاقات کی کہ پروردگار مجھے سجا ہوا دیکھے, سنورا ہوا دیکھے, اعمال صالحہ کے ساتھ دیکھے, تو اس کی 2 ذمہ داری ہیں. فلیعمل عملا صالحا, ایک عمل صالح کرے, نیک عمل کرے, اور دوسرا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اپنے پروردگار کی عبادت میں, ان اعمال صالحہ میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنائے. عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد
اللہ کے پیغمبر کی سنت، اللہ کے پیغمبر کا طریقہ. ان احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں طریقے بہت ہوں گے، راستے بہت ہوں گے، لیکن تم یہ بات نوٹ کر لو، سب سے بہترین راستہ، سب سے خوبصورت راستہ اور سب سے پیارا راستہ جو تم کو سجا دے گا، نور سے بھر دے گا، ظاہر و باطن کو روشن کر دے گا، وہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور وہ آپ کا راستہ ہے. یہ راستہ تم کو سجا دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور پروردگار کی اس ملاقات کو اچھے سے اچھا بنا دے گا کہ پروردگار تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے. تو عمل صالح اللہ کے پیغمبر کی سنت کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے. اتباع کے منہج سے ہٹ کر اور سنت کے راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہوگا جس کو بدعت کہا جاتا ہے وہ قطعاً خیر و برکت کا راستہ نہیں ہے. چاہے بظاہر وہ نیکیوں سے بھرا نظر آئے اور اعمال صالحہ سے سجا ہوا نظر آئے. ہم نے بتایا کہ عمل کی زینت دو طرف سے آتی ہے، ایک پروردگار کی وحی کے نور سے، دوسرا شیطان کی سجاوٹ سے. شیطان کی سجاوٹ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت کی وحی کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو پھر یقیناً عمل صالح اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نام ہے. سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل کتنا بڑا ہو اور کس قدر وہ بظاہر حسن سے بھرا ہو مگر وہ قطعاً عمل صالح نہیں ہو سکتا. اس صحابی کا عمل صالح نہیں تھا جس نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا، ایک لمحہ بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات مصلے پر سوار رہ کر اپنے پروردگار سے رات و نیاد کرتا رہوں گا. یہ عمل صالح نہیں تھا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. اس صحابی کا عمل صالح نہیں تھا جس نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، 50 سال جیوں 60 سال جیوں روزے رکھتا رہوں گا. بظاہر یہ عمل کتنا خوبصورت ہے لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے. اس صحابی کا عمل صالح نہیں تھا جس صحابی نے یہ عزم کر لیا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر مسجد میں مستقل اعتکاف کروں گا جس قدر میری عمر ہے، کیونکہ اس کا یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے. اس کے اس عمل پر اللہ کے پیغمبر کی مہر نہیں ہے. اس صحابی کا وہ عمل صالح نہیں ہے جس صحابی نے حج کے سفر میں نیت کر لی تھی کہ پیدل جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا اور سایہ استعمال نہیں کروں گا، سواری پر نہیں بیٹھوں گا، تکلیفیں جھیلوں گا اور تپتی دھوپ میں سڑتا رہوں گا اور پھر کھانا پانی اس کا ترک کروں گا، بھوکا اور پیاسا سفر کروں گا. اس کی سوچ یہ تھی کہ مومن کو ایک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مجھے اس طویل سفر حج میں کتنی تکلیفیں سہنی ہوں گی، پیدل چلنے کی تکلیف اور تپتے صحرا میں چلنے کی تکلیف، گرمی برداشت کرنے کی تکلیف، مسلسل دھوپ میں بیٹھنے کی تکلیف، بھوکا رہنے کی تکلیف، پیاسا رہنے کی تکلیف. مگر اس صحابی کا کوئی عمل صالح نہیں تھا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے منہج اور اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے خلاف تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مروہ فلیاکل بل یشرب بل یستظل بل یرکب. جو اس نے عزم کیا ہے اپنے پروردگار کو ناراض کر لیا ہے، اسے کہو اپنا حج اگر مقبول کروانا چاہتا ہے، اس سفر کو بابرکت بنانا چاہتا ہے تو فوری کھانا شروع کر دے، پینا شروع کر دے، سواری پر سوار ہو اور سائے تلے بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس کی اس نظر سے اور اس کے جو بھی اس نے ارادہ کیا ناراض ہے، بری ہے. اللہ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنے پروردگار کی لقاء کو اگر سجانا چاہتے ہو تو فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرو. عمل صالح اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا نام ہے، نہ برادری کے قول و عمل کا نام ہے، نہ کسی پیر اور شیخ کے عمل کا نام ہے، نہ کسی امام کے عمل کا نام ہے، نہ کسی صحابی تابعی کے عمل کا نام ہے. عمل صالح صرف اللہ کے پیغمبر کی سنت کا نام ہے. دوسرا کردار یہ ہے، دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں
کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سے مراد ریاکاری ہے کہ ریاکاری سے بچے، اخلاص اختیار کر لے، ہر نیکی پروردگار کی رضا کے لیے کرے۔ اگر اللہ کی رضا اس نیکی میں مقصود نہ ہو تو وہ نیکی برباد ہو جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ ایک تابعی شفیع جن کا نام تھا، شفیع بن فاتح، اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حدثنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے پیغمبر سے سن رکھی ہو۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں بیٹھو، وحدثک حدیثا سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گر گئے، حدیث سنانے سے قبل ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا، پھر انہیں وہ حدیث سنائی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ اول من یسعر علیہم نار جہنم، وہ لوگ جن پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جہنم کو گرم کیا جائے گا، وہ 3 افراد ہیں۔ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عالم دین ہوگا، دوسرا سخی ہوگا اور تیسرا شہید ہوگا۔ تینوں باری باری پیش ہوں گے۔ عالم دین سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، کیا نیکی کمائی ہے؟ وہ کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم نے سیکھا اور سکھایا، لیکن کیوں؟ لیقال قارئ، تاکہ تم کو قاری کہا جائے، تم کو حافظ کہا جائے، تم کو علامہ اور فہامہ کہا جائے۔ وقد قیل، یہ سب کچھ کہا جا چکا۔ اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو ٹانگوں کے سے اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال ڈالا۔ سخی پیش ہوگا، پوچھا جائے گا تم کیا لائے ہو؟ وہ جواب دے گا انفقت فی سبیل، یا اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بالکل درست ہے، تو نے مال خرچ کیا تھا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہاری سخاوت کی دھوم مچ جائے، خوب دھوم مچی، تم نے دنیا میں نام کمایا اپنی سوچ کے مطابق۔ وقد قیل، یہ سب کچھ ہو چکا، دنیا میں حاصل ہو چکا۔ اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال کر۔ پھر شہید فی سبیل اللہ پیش ہو، تم کیا نیکی لائے ہو؟ وہ کہے گا کہ قاتلت فی سبیل حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ سارا خون بہا کر شہید ہو گیا اور موت اپنے سینے سے لگا لی اور شہادت کی موت کا تمغہ سینے سے سجا لیا۔ اللہ پاک فرمائے گا واقعہ تم میدان جہاد میں گئے تھے، لڑائی بھی کی تھی، خون بھی بہایا تھا، زخموں سے چور بھی ہوئے تھے اور بالآخر قتل ہو کر گر بھی گئے تھے، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ تمہاری بہادری اور شجاعت کی دھوم مچ جائے، دنیا میں شہرت ہو، تمہاری داستانیں بن جائیں اور لوگ وہ داستانیں بیان کریں، حکایتیں بیان کریں۔ وقد قیل، دنیا میں سب کچھ ہو چکا۔ اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اسے بھی پکڑ دو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ بڑا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو بھی عمل اطاعت ہے اور جو بھی عمل عبادت ہے، جو بھی نیکی ہے، وہ پروردگار کے لیے خالص ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو اور شہرت پسندی نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ صرف پروردگار کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت ہو اور کوئی نیت نہ ہو۔ یہی نیت مقبولہ ہے، اسی نیت کی اساس پر بندے کا عمل قابل قبول ہوگا۔ تو یقیناً آسان حساب، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، جس کو اس کی امید ہے وہ اس نہج پر تیاری کرے، اس نہج پر۔ وہ قیامت کے عرصات کے بارے میں سوچے، اس دن کون سے لوگ نفع میں ہوں گے اور کون سے لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ نفع والے اعمال اختیار کر لو، آج موقع ہے، تمہارے پاس مال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء الحطب، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اس وقت تک وہ سایہ اس پر قائم رہے گا
جب تک اللہ تعالیٰ پورے محشر کی تمام خلائق سے اولین و آخرین سے حساب لے کر فارغ نہ ہو جائے، جب تک پروردگار سب کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا صدقہ اس پر سایہ بن کر کھڑا رہے گا اور اس کو قیامت کی حدت اور سورج کی تپش سے اور اس کی حرارت سے بچاتا رہے گا۔ اب تمہاری مرضی، اس سائے کو بناؤ یا نہ بناؤ، ہلکا بناؤ گہرا بناؤ، لیکن اس کا راستہ اور طریقہ کثرت انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کثرت کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دے گا، اپنے سائے تلے جگہ دے گا، جن میں ایک امام عادل، دوسرا وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت ربہ، جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھا ہوا۔ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اپنی اس نوخیزی کو، اپنی اس نو عمری کو اور اپنی اس جوانی کو، اس کے رخ کو مبذول کر دو اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف، علماء سے محبت کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف۔ کتنا یہ قابل فخر مقام ہے، بشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان بھی قیامت کے روز اللہ کے سائے تلے ہوگا جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ پھر وہ شخص بھی ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کر کے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، جیسا کہ سرو صالحین کا وتیرہ تھا۔ ایک محدث یزید بن ہارون، ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میرے شیخ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں اور بڑی پیاری تھی، میں نے اپنے شیخ سے حدیثیں سنی، پھر وہاں سے رخصت ہوا، کسی اور علاقے میں چلا گیا، وہاں سے حدیث سمیٹی، ایک عرصہ لگ گیا، پھر دوبارہ ایک عرصے کے بعد اپنے شیخ یزید بن ہارون سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ نابینا ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ما فعلت العینان الجمیلتان، میرے شیخ یہ 2 خوبصورت آنکھیں کہاں گئی، ان کی بینائی کہاں گئی، ان کی روشنی کہاں گئی؟ فرمایا ذهب بهما بکاء الاسحار، سحری کے وقت رونے نے ان آنکھوں کو ختم کر دیا، ان آنکھوں کے نور نے بجھا دیا، ان آنکھوں کے نور کو بجھا دیا رات کے رونے نے اور سحری کے وقت کے رونے میں۔ یہ سرف صالحین کا من ہے۔ یقیناً جو شخص تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کرے پھر رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے روز اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ پھر اس نوجوان کو بھی جس کو کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، محض اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو قبول نہ کرے، اسے ٹھکرا دے اللہ کے خوف کی بنا پر، یوسف علیہ السلام کی سنت کی طرح، جیسے عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی میں دعوت گناہ دی، فرمایا کہ معاذ اللہ اس گناہ سے اپنے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اہل تقوی کی باتیں ہیں۔ معصیت کو دیکھیں تو ان کا تقوی ایک آڑ بن جائے، ایک دیوار بن جائے اس گناہ کے راستے میں۔ ایک نوجوان یہ کردار اگر ادا کرتا ہے، کسی ایک موقع پر اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی خوبصورت عورت کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیتا ہے، تو قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے پرہیزگار حساب و کتاب کی الجھن میں ہوں گے، وہاں یہ نوجوان اللہ کے سائے تلے بیٹھا ہوگا اور انتہائی راحت میں ہوگا، انتہائی عافیت میں ہوگا۔ پھر وہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو چھپا کر اپنا مال خرچ کرے، اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ کے سائے تلے ہوگا جس کو مسجد سے محبت ہے، جہاں مسجد کی تعمیر کی بات ہو پیش ہوتا ہے، جہاں مسجد کے مصارف کی بات ہو پیش ہوتا ہے، جہاں مسجد کی خدمت کی بات ہو پیش ہوتا ہے، اور مسجد میں حاضر ہوتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ اس کے شوق کا حصہ ہے، اللہ اسے بھی اپنا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ 2 بھائی بھی اللہ کے سائے تلے ہوں گے جو آپس میں محبت کریں، تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ سے محبت کریں، آپس میں محبت کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کا ملنا بھی اللہ کی محبت کی خاطر ہو اور جدا ہونا بھی اللہ کی محبت کی خاطر ہو۔ قیامت کے دن متقین کے لیے بڑی سعادتیں، متقین کو وفد بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں عالم یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس طرح کہ سر کے بل
الٹے چلتے ہوئے آئیں گے، اپنے پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. کیا ان کی معصیتیں ہیں اور کیا ان کی دنیا کی زندگی تھی، کیا ان کا کردار تھا کہ آج سر کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جبکہ متقین کا عالم یہ ہوگا، گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور وفد کی صورت میں پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے. وفد سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کے خاص مہمان، اسے عربی میں وفد کہا جاتا ہے. تو متقین کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوں گے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچاؤ کا نام ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لینے کا نام ہے. یہ تین چیزیں تقویٰ کی تعریف میں آتی ہیں. اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، یہ تقویٰ ہے. گناہوں سے اعتراض کرو، یہ تقویٰ ہے. گناہ اگر ہو جائے تو فوری توبہ کر لو، یہ بھی تقویٰ ہے. یہ متقین کا معاملہ. سورہ مریم جو پروردگار کی رحمت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی. رحمت کے ذکر سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور سورت کے اختتام تک رحمت کا ذکر جاری ہے. 10 بار سے زائد اللہ کی صفت رحمان کا ذکر ہے. اور اس سورت میں جس عمل کو زیادہ حیثیت دی گئی، زیادہ جگہ دی گئی، وہ تقویٰ ہے. متقین کا ذکر اور تقویٰ کا ذکر اس سورت میں 5 بار ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ تقویٰ اور اہل تقویٰ سب سے زیادہ پروردگار کی رحمت کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو پھر یہ ملاقات کتنی قیمتی ہوگی، کتنی سج جائے گی، کتنی سمر جائے گی. اللہ کی رحمت کی طلب کی بنیادیں یہی ہیں کہ اپنے تقویٰ کو ہمیشہ قائم رکھو، جہاں بھی رہو تقویٰ کے ساتھ رہو. تقویٰ رحمت پروردگار کے حصول کی سب سے قوی احساس ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، عذابی اصیب به من اشاء رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. میرا عذاب جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، مگر میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. فسأکتبها، اس رحمت کو فرض کر لوں گا، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کریں گے. تو تقویٰ ایک بنیاد ہے پروردگار کی رحمت کی حصول کی. یہ رحمت اگر حاصل ہو جائے ہر مرحلہ آسان ہو جائے گا، ہر گھاٹی آسان ہو جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی. ایک عظیم محدث ابو زرع الرازی رحمہ اللہ چوٹی کے محدث تھے، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، جن کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ایک منچر شاگرد نے کہہ دیا کہ ابو زرع الرازی میرے استاد ہیں، انہیں اگر 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق ہے. اب یہ طلاق ابو زرع سے سوال پر معلق ہو گئی. کچھ لوگ گئے ان کے پاس کہ آپ کے فلاں شاگرد نے یہ بات کہی ہے، کیا آپ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں کیا نہیں ہے؟ اگر یاد ہیں تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر نہیں یاد تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی. ابو زرع نے جواب دیا کہ احفظ 100,000 کما یحفظ عبدکم قل هو اللہ احد. 1 لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے تم لوگوں کو قل هو اللہ احد یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے. اس طرح 1 لاکھ حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں. یہ عظیم محدث، عظیم امام اور عالم، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ان کا وقت موت قریب آ گیا. وقت موت کی دعائیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک دعا ان کی زبان پر یہ آ گئی، اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، یا اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے، تیری زیارت کا شوق ہے، تیری ملاقات کا شوق ہے. یہ الفاظ کہتے کہتے رک گئے، اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ اگر پروردگار نے مجھ سے پوچھا کہ اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے لیے ابو زرع عمل کیا لے کر آئے ہو، کمائی کیا ہے تمہارے پاس، میرا دیدار اگر حاصل کرنا ہے، میری لقاء کا اگر شوق ہے تو اس کے لیے کیا عمل لے کر آئے ہو، کیا نیکی لے کر آئے ہو؟ ابو زرع کا کیا جواب ہو؟ ابو زرع کے دامن میں کون سی نیکی؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کے اس سوال کا جواب سوچ لیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ رحمتک یا ربی، یا اللہ کوئی نیکی نہیں، صرف تیری رحمت کا سہارا ہے، صرف تیری رحمت کی طلب ہے، تیری رحمت کا مان ہے، تیری رحمت پر فخر ہے جو ہر شے پر حاوی اور ہر شے پر وسیع ہے. یہ محدثین کی تواضع، اللہ تعالیٰ کا خوف، اپنی نیکیوں کو وہ کس طرح چھوٹا سمجھتے تھے، کوئی کبر نہیں تھا، نخوت اور غرور نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اس کی رحمت کے سہارے کی امید تھی، اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد تھی. یہ کچھ امور ہیں جو بندے کی آخرت کو سنوارنے والے ہیں اور پروردگار کی لقاء کو بنانے والے اور سجانے والے ہیں. یقیناً یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے، اللہ نے سب سے حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حساب سے مستثنا کر دے. یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے. اگر تیرا حساب شروع ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے حساب نہ لینا، ہم سے راضی ہو جانا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے قیامت کے روز اپنی امت کو دیکھا، میری امت میں 70,000 یدخلون جنت بغیر حساب. 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ کر دے. فزادنی ربی، میرے پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. اب فرمایا کہ مع کل رجل 70,000، ان 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور کر دوں گا جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. تو اس طرح اللہ کا کرم، اس کی رحمت کی وسعت، یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے. جیسے تو نے اپنے بندے عکاشہ بن محصن کو شامل کیا تھا. جب عکاشہ نے یہ حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، تو عکاشہ نے کہا تھا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. پھر دوسرے نے کہا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس نیکی کے ساتھ عکاشہ سبقت لے گیا، اس سعادت کے ساتھ عکاشہ جیت گیا. اللہ اکبر. یا اللہ جس طرح تم نے اپنے بندے عکاشہ کو ان بندوں میں شامل فرما لیا، ہمارا ایمان ہے کہ عکاشہ کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. یا اللہ ہمیں بھی حساب سے مستثنا فرما دے. ہم تو بہت ہی کمزور ہیں اور بہت ہی ناتواں ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا، اپنی محبت کا، اپنے فضل کا اور اپنے کرم کا فیصلہ فرمانا، اپنی رضا کا فیصلہ فرمانا. گناہ گار ہیں، قیامت کے دن کے لیے اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار قرار دے دینا. یا اللہ معصیت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم کو آج توبہ کی توفیق دے دے، استغفار کی توفیق دے دے اور اس توبہ کو قبول فرما دے. یہ ماہ سیام عتقاء کا مہینہ ہے، تیرے عتقاء بندے جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. یا اللہ ہماری گردنیں تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے جھکتی ہیں، ان کو جہنم سے آزاد فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سے رضا کا، رحمت اور پیار کا معاملہ فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.